بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بادشاہ کے محل سے شاہی باز اڑ کر کہیں چلا گیا۔ بادشاہ سلامت کو باز سے بڑی محبت تھی، اس لیے بادشاہ خود اسے تلاش کرنے کے لیے محل سے نکلا۔ باز اڑ کر ایک بڑھیا کے گھر جا بیٹھا۔ بڑھیا اس خوبصورت پرندے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اس کو پکڑ کر کہنے لگی، تو کس نااہل کے ہاتھے چڑھا ہوا تھا؟ ہائے ظالم نے تیری قدر نہ جانی، تیرے ناخن اور پر کس قدر لمبے ہو گئے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے باز کے پاؤں باندھے اور اس کے پر اور ناخن کاٹ ڈالے۔ جاہل اگرچہ تجھ سے ہمدردی ظاہر کرے، لیکن اپنی جہالت کی وجہ سے بالآخر تجھے تکلیف ہی دے گا۔ بادشاہ سارا دن باز کو تلاش کرتے کرتے آخر کار اس بڑھیا کے گھر پہنچا۔ باز کو اس حال میں دیکھ کر بادشاہ رو پڑا اور توجہ کرنے لگا۔ بادشاہ کہنے لگا، حقیقت میں تیری اس بے وفائی کی یہی سزا ہے، کیونکہ تو ہماری وفاداری پر قائم نہ رہا۔ باز اپنے پروں کو شاہ کے ہاتھ پر ملنے لگا اور زبان حال سے کہنے لگا، میں نے آپ سے علیحدگی کا انجام دیکھ لیا، یہ مجھ سے سخت خطا سرزد ہوئی۔ اے بادشاہ، میں شرمندہ ہوں، توبہ کرتا ہوں اور تجھ سے نیا عہد و پیمان کرتا ہوں۔ اگر تو مجھے نہ بخشے گا تو پھر میں کس کے دروازے پر جاؤں گا؟ اگر تیرا لطف و کرم میرے شامل حال ہو جائے تو ناخنوں اور پروں کے بغیر بھی میں شہباز ہوں۔ باز کی پشیمانی اور گریہ وزاری کو دیکھ کر بادشاہ کے دل میں رحم آ گیا۔ بادشاہ نے پھر اس کو اپنا محبوب بنا لیا۔ جو کسی جاہل کی صحبت اختیار کرے گا، اس کا بھی یہی حال ہوگا جو اس باز کا ہوا۔ باز کے پر اور ناخن ہی تو اس کے کمالات ہیں جن سے وہ شکار کرتا ہے۔ جاہل بڑھیا کو وہی کمالات معیوب نظر آئے، جس کی وجہ سے ظالم نے باز کو بالکل ہی بیکار کر دیا۔ یہ دنیا بھی اس جاہل بوڑھی عورت کی مانند ہے۔ جو شخص اس کی طرف مائل ہوگا وہ بھی ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ اگر تو بھی اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا ہے تو بارگاہ بیکس پناہ سے معافی مانگ لے۔ جب انسان پشیمانی کی حالت میں گریہ وزاری کرتا ہے تو اس وقت رحمت الہی کا دریا جوش میں آتا ہے، پھر رونے والے کا دامن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بھر دیتا ہے۔